مریم تو اب عمر سے سارے رشتے توڑ کے بھائی کے پاس آ گئی ہے اور پرویز بھائی سے کہتی بھی ہے کہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کے آ گئی ہوں۔ مریم دکھی بھی ہوتی ہے کہ جس رشتے کو سنبھالے رکھنے کے لیے اس نے اتنی کوششیں کیں، اس میں دوسری طرف سے تھوڑا سا بھی اعتبار نہیں کیا گیا۔ عمر کا سارا اعتبار تو اس کی بہن کے لیے تھا۔ نازو اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ بولے تو بھی عمر کو نازو کے اوپر اندھا یقین تھا، جبکہ دوسری جانب بیچاری مریم چیخ چیخ کے اپنی صفائیاں دیتی رہی، لیکن عمر نے کیا صلہ دیا۔ ادھر نازو کو پتا ہے کہ باپ کے بعد اسے اس گھر میں پہلے کی طرح مہارانی بن کے کوئی اور تو رہنے نہیں دے گا، اسی لیے عمر کو مکمل طور پہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے۔ کوشش تو اس کی ابھی بھی یہی ہے کہ ارسل اور راہم کو بھی اپنے ہاتھ میں ہی رکھ سکے، لیکن شاید ارسل اور راہم کہیں نہ کہیں اپنی بہن کی اصلیت سے واقف ہو چکے ہیں۔ بہرحال مریم کو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ بھی ہے کہ پرویز بابر اور حسنہ بی کے بارے میں سب جانتا ہے اور عمر کے سامنے اس کی ساری اصلیت لا سکتا ہے، تو یقیناً اب مریم عمر کے پہلے سے ہی اس لحاظ سے کان بھرتی رہے گی کہ وہ پرویز کو اور حسنہ بی کو اپنے سامنے اعتراف کرتا دیکھ کے یا کوئی بھی ثبوت دیکھ کے بھی ان کے اوپر یقین نہ کر پائے۔ پھر بھی کتنے عرصے تک عمر کی آنکھوں پہ پٹی باندھے رکھ سکتی ہے، یہ تو ہم آنے والی قسطوں میں جلد ہی جان جائیں گے۔ نازو راہم سے کہتی ہے کہ روحان اب مجھے طلاق دے دے گا تو میں چاہتی ہوں کہ اسی حساب سے تم بھی ابرش کو طلاق دو اور فارغ کرو، لیکن راہم تو ابرش کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ نازو کی ان باتوں میں نہیں آئے گا تو یقیناً روتے ہوئے اپنا یہ مسئلہ بھی عمر کے پاس ہی لے جائے گی کہ وہی کسی طرح بھائی کو مجبور کرے کہ وہ بھی ابرش کو طلاق دے دے۔ لیکن راہم اب ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا کیونکہ وہ تو ابرش کے ساتھ بہت خوبصورت زندگی گزار رہا ہے اور صاف ہی کہے گا کہ روحان تو تمہیں طلاق دینا بھی نہیں چاہتا، یہ تو تم ہی ہو جو زبردستی اس سے طلاق لے رہی ہو، پھر مجھ پہ زبردستی اپنا فیصلہ کیوں مسلط کر رہی ہو؟ اور میں کوئی عمر بھائی نہیں ہوں کہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں اور تمہاری ایک بھی چال نہ سمجھ سکوں اور بیوی کی جائز باتوں پہ بھی اس کو چپ کرا کے بلکہ طلاق کا ڈراوا دے کے گھر سے بھگا دوں۔ عمر کا خون تو کھولنے لگے گا کہ کس طرح چھوٹے بھائی اب اس کو ہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ دوسری طرف نازو کی ماں بھی چپ چاپ یہ ساری بھائیوں کی لڑائیاں دیکھتی رہے گی۔ اس کے تو دل میں اس بات کا بھی افسوس ہے کہ عمر کا گھر آخر نازو کی باتوں کی وجہ سے کیوں تباہ ہو رہا ہے، اور اس کا اپنا بھی تو گھر نازو کی وجہ سے ہی اجڑ گیا۔ باپ نے آخر نازو کی باتوں کو دل پہ لگا کے اپنی جان کی بازی ہی ہار دی۔ اب یقیناً ماں جو کہ نازو کے سارے کرتوتوں سے واقف ہے، وہی یہ سچائی عمر اور باقی بھائیوں کے سامنے لے کے آئے گی۔ نازو کو تو وہ اتنی دفعہ شیشہ دکھا چکی ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے ابا چلے گئے، لیکن نازو ہے کہ وہ ابھی بھی خود میں تھوڑا سا بھی بدلاؤ لانے کے لیے راضی نہیں۔ اب جب پرویز حسنہ بی کو اور بابر کو عمر کے سامنے لے کے آئے گا اور نازو کی ساری سچائیاں پروف سمیت دکھائے گا تو عمر یقیناً پہلے تو یقین نہیں کرے گا، کیونکہ نازو نے اس کے کان ہی ایسے طریقے سے بھرے ہیں، اور وہ پرویز سے کہے گا کہ میں تم سے یا تمہاری بہن سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنی آنکھوں سے نازو کو وہ جیولری بیچتے ہوئے دیکھ کے بھی عمر یقیناً اپنی آنکھیں نازو کی طرف سے بند کر کے بیٹھا ہوگا، لیکن اب آئے گی نازو کی ماں ہی بیچ میں۔ پر یہ سب سچائی کب سامنے آنے والی ہے، یہ تو ہم آنے والی کچھ ایک ساتھ میں ہی دیکھنے والے ہیں، اور نازو کا کتنا برا انجام ہونے والا ہے یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی قسطوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔